مفتی صاحب، میری والدہ محترمہ اس بار حج کو گئی ہوئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں کہ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ حج کا پہلا دن کیسے گزارا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو، اس کے تعلق سے آپ بتا دیجئے۔ جی میری بہن، حج کے 5 دن ہوتے ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یعنی حاجیوں کے لیے 8 دن سے اپنے حج کے ارکان اور اعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری اعتبار سے آج چونکہ ہندوستان کے اندر 8 ذی الحجہ ہے تو ہمارے اعتبار سے آج سے حاجیوں کے دن شروعات ہو چکی ہے۔ پہلے دن یعنی حج کا جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے یہ بہت ضروری دن ہوتا ہے، چونکہ یہاں سے ہمارے حج کے اعمال کی ادائیگی کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے ہماری نیت باندھی جاتی ہے، یہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں، یہیں سے ہمارا تلبیہ پڑھنے کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے ہمارا حج کا پہلے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہذا حج کا جو پہلا دن ہے یعنی 8 ذی الحجہ، اس دن ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نہ دھونے کے بعد میں ہمیں سب سے پہلے حج کی نیت سے احرام کو باندھنا ہے۔ حج کی نیت بھی کریں اور احرام بھی باندھیں، اور احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ ہم تلبیہ بھی پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ اس طرح سے یہ جو پوری دعا ہے آپ کو یہ تلبیہ بھی پڑھنا ہے، پہلے دن یہ کرنا، اور اس کے بعد آپ کو زوال سے پہلے تک یعنی ظہر سے پہلے تک آپ کو کہاں پہنچ جانا ہے؟ آپ کو مینا کے میدان میں پہنچ جانا ہے۔ مینا ایک بہت لمبا چوڑا میدان ہے جہاں لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں خیمے گڑے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے باقاعدہ حجاج کے لیے وہاں پر انتظام کر رکھا اور ہر تمام طرح کی سہولیتیں ہیں۔ اب جب ہم یہاں سے مکہ المکرمہ سے مینا کے لیے چلیں گے، تقریباً یہ 5 میل کا سفر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تقریباً آپ کے اعتبار سے 8 سے 10 کلومیٹر بیٹھ جائے، لہذا آپ وہاں چلیں۔ اگر طاقت اور ہمت ہے تو آپ پیدل چلیں، اور آپ یہاں مکے سے کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے۔ اور جب آپ مینا پہنچیں گے تو مینا میں 2 چیزیں سنت ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ مینا کے میدان میں آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں: ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور پھر فجر کی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کو عرفات کے لیے چلنا ہے، اور یہ آپ کے حج کا دوسرا دن ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو مینا کے اندر ایک رات کا قیام کرنا، اور ایک یہ مستحب عمل ہے۔ لہذا نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے دل میں کسی بھی طرح کی بددیانتی، بد اخلاص کی اور کسی بھی طرح کا وہم و گمان اور غلط فہمی نہ آنے دیں، اور اپنی خاص طور پر نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، آپ اپنے دماغ اور اپنے دل کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں چونکہ عاشقانہ سفر ہے، محبتانہ سفر ہے، محبانہ سفر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں آپ کو کسی سے تکلیف بھی پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سفر کی وجہ سے آپ کو کچھ مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کے چونکہ کبھی بسا اوقات چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، اور اس صورت میں آدمی ترش روئی کا بھی اور بدنگاہی کا بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اس طرح سے اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتی رہنی کہ اللہ رب العزت میرے اس سفر کو اور میرے آنے کو قبول فرمائے۔ آپ سمجھ لیجئے مکے سے احرام باندھ کر کہاں کے مینا کی طرف چلیں گے، اور یہ آپ کا پہلا دن ہوگا۔ ہر قدم پر آپ کو 7 لاکھ نیکیاں ملیں گی، یعنی 7 لاکھ نیکیاں۔ آپ دیکھیں تو اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ جب حاجی حج کر لیتا اور اس کا اللہ کے یہاں حج قابل قبول ہو جاتا ہے تو وہ شخص بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی اس نے اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ تو بہرحال 8 تاریخ ذی الحجہ کی یہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے، اور اس پہلے دن میں آپ کو مکے سے عرفات کے مینا کے لیے جانا ہے، روانہ ہونا ہے، اور مینا کے اندر 2 کام کرنا ہے: 8 تاریخ کا قیام اور 5 نمازوں کا اہتمام۔ یہ کام کرنا ہے، اور ان تمام جو خرافات میں نے بتائے ان سے بچنا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور خاص طور پر میں جیسے سیاکار کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو یہاں پر یاد رکھیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا کی درخواست آپ سے کروں گا۔ اللہ رب العزت تمام حجاج کا حج قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں بھی